السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت This call is now being recorded. جی اللہ کا شکر ہے۔ اقرار احمد بول رہا ہوں بجنور سے۔ جی پہچان لیا آپ نے؟ ہاں پہچان گیا۔ جی اور سب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں بھائی شکیل صاحب، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اکثر کر کے، تو یہ مسجد میں بات چل رہی تھی، گشت کا دن تھا ہمارا، ملاقات وغیرہ تھی، اس میں بات چل رہی تھی کہ بھائی اسباب کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جاوے۔ خود بھی دعوت بھی دے رہا ہے اس چیز کی اور مجھ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے اور دعا بھی چل رہی ہے، تو ان چیزوں کا یقین نکل جاوے تو بات چل رہی ہے، جو منہ میں بات ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ کہہ رہا تھا بھائی دوائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتائی ہے۔ اب کیا نام میں آپ کو اس میں دکھا دوں گا، بخاری شریف میں بھی دکھا دوں گا، ترمذی شریف میں بھی دکھا دوں گا۔ آپ نے اس چیز کو منع کیوں کرا کہ بھائی دوائی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، یعنی یہ سنت ہے، دوائی کرنا سنت ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، کھانا تو ان کو بڑھیا ہے، اچھے ڈاکٹر کو دکھلاوا، جن کی فیس 5,000 روپے ہو، 15,000 کی جو ہے جانچ کرامیں، ہر مہینے 20,000 کی دوا لاویں، بڑھیا ہے، سنت سمجھ کر کھاویں۔ پھر تو دوائی سنت ہے تو بیماری بھی اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، بیماری فرض ہوگی پھر فردوں کے بعد ہی تو سنت ادا کی جاتی ہے، جی تو بیماری فرض ہوگی، ٹھیک ہے دوا لاویں، بڑھیا بڑھیا کھاویں، جی کیا ارجا کیا ہے؟ نہیں ہر تو کچھ نہیں ہے، اب جیسے جس کے بعد بیماری نہیں وہ سنت سے محروم ہے۔ جی کھانے تو سب بحث نہ کیا کرو، اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ نہ بحث تو ہم کس سے نہ کر رہے ہیں، خیر لیکن بار بار ذہن میں تو یہ بات آ رہی ہے بھائی بخاری شریف میں ہے یا ترمذی شریف میں ہے، دلیل دے رہا ہے اور وہ دلیل دے رہا ہے اس چیز کی، اور کہاں دلیل ہے؟ جو دلیل یہ بتلا رہے ہیں نا وہ ساری دلیلیں جھوٹی ہیں، بخاری شریف میں دلیل جھوٹی چاہے جہاں لکھی ہو۔ پہلے تو دلیل سن لو، جتنی حدیثیں ہیں اس قسم کی جس میں دوا کرنے کا حکم ہے، جی اس زمانے کے جو سب سے بڑے حدیث کے محقق ایک مولانا گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ضعیف طب نبوی، اس میں ساری باتوں کو دلیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ساری حدیثیں بیکار ہیں، ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لو، پھر اب آگے سنو، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنین کو اس کے لیے شفا اور رحمت بنایا ہے۔ جی تو نبی اس کے خلاف اللہ قرآن بتاویں گے، نبی دوا بتلاویں گے۔ جی اللہ نے کہا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے، تو نبی اللہ کے خلاف بولیں گے۔ اور پھر اگر سنت ہے تو سنت اسپائر کا ہو جاتی ہے، جی سنت اسپائر کیوں ہو جاتی ہے؟ دوائی اسپائر ہوتی ہے، جی سنت کو اسپائر ہوتی ہے، ہاں سنت تو ایکسپائر نہیں ہوتی، پھر سورہ فاتحہ اسپائر ہوتی ہے، قرآن پاک اسپائر ہوا؟ نہیں اور پھر سنت ریئیکشن بھی کرتی ہے کیا؟ نہیں تو سنت ریئیکشن کیسے کر گئی؟ سورہ فاتحہ نماز کو ریئیکشن کرتی ہے، بھلے آپ نہ فائدہ لے پاؤ، نہیں ایمان نہ ہو، جی تو دوا تو ریئیکشن کر جاتی ہے، تو سنت ریئیکشن کیسے کر گئی؟ اور ہر سنت کا طریقہ بتلایا ہے، جتنی بھی سنت ہیں پر احکام اللہ کے ہیں یا نبی کے، تو اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ جی چلو دوا کا بدلہ میں کیا طریقہ ہے، کیسے کھائی جائے گی، کتنی کھائی جائے گی، جی جی اس کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے۔ جیسے داڑھی ہے تو اس کا طریقہ ہے، ایک مجھ تو ہونا چاہیے۔ جی اور جتنی بھی سنتیں ہیں ان کے طریقے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ دوائی کا تو بھائی ڈاکٹر یہی طریقہ تو ڈاکٹر بتلاوے گا، اللہ کے بعد ڈاکٹر بتلاوے گا، نبی کے بعد ڈاکٹر بتلاوے گا، نبی اپنی سنت نہیں بتا پائے۔ نبی نے تو ہاں سنت اور سنو، جی اس زمانے کے جو سب سے بڑے مولانا گزرے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی، دوا نہیں کھاتے تھے، تو اللہ کی سنت کی مخالفت کرتے تھے، نبی کی سنت کی۔ اچھا اور کیا؟ ارے سب بات میں نہ پڑا کرو، اور دماغ ادھر نہ لگاؤ، وہ کیا کہتے ہیں کہنے دو، ان کو کرنے دو، دوا کھائیں، ان کو اور کھاؤ، ٹھیک ہے، اچھی اچھی دوائیں کھاؤ، اچھے ڈاکٹر کو دکھلاؤ، اور کیا؟ اچھا اس میں حضرت یہ جو آپ نے کتاب کا نام بتایا، کیا نام بتایا اس کا؟ ضعیف طب نبوی، ضعیف طب نبوی، ہاں اس پہ مل جائے گی،
جو نیٹ وغیرہ پہ آن لائن جہاں کتابیں ملتی ہیں وہاں ملے گی، بازار میں نہیں ملے گی یہ. اچھا آن لائن پہ؟ آن لائن جہاں سب اردو کتابیں وغیرہ جو سائٹ پہ رہتی ہیں نا جی اس پہ سرچ کرو گے تو مل جائے گی. اچھا سرچ کرنی پڑے گی. ہاں سرچ کرو گے، ڈاؤن لوڈ کر لینا، دیکھ لینا. جی ضعیف طب نبوی. ہاں اچھا اچھا اچھا. یہ حضرت جیسے بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، یہ کیا نام عربی میں ہے یا اردو میں مل جاتی ہے کتاب؟ اردو میں بھی مل جاتی ہے. اردو میں مل جاتی. تو ان کو اگر پڑھنے اردو میں ترجمہ کیا ہے ان لوگوں نے. اچھا ہاں تو انہیں پڑھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ نہ پڑھنے میں کوئی دقت ہے نہ پڑھنے میں کوئی دقت ہے. جی اب پڑھنے میں یہ دقت ہے کہ آپ یہ سمجھو گے کہ اللہ کے نبی کی بات ہے. کون گارنٹی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ ہے. ہاں یہ بخاری میں تو لکھا ہوا ہے، صحیح حدیث مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، ان کو پیٹ میں بیماری تھی، بیماری بھی لکھی ہوئی جو تھی. جی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ہم کو یہ بیماری ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے کہا اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کر پیو. تو نبی پیشاب پلوائیں گے. یہ بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے. ہاں بخاری میں لکھی ہے. اچھا نبی پیشاب پلائیں گے تو آج بابا رام دیو پلا رہے ہیں تو کیوں برا مان رہے ہو؟ ہاں صحیح بات ہے. وہ تو فلٹر کر کے پلا رہے ہیں، آپ تو ڈائریکٹ بتا رہے ہو. جی فرق اتنا ہے، وہ گائے کا پلا رہا ہے تم اونٹ کا پلا رہے ہو. جی تو نبی پیشاب پلائیں گے، اللہ نے اس کو ناپاک بنایا ہے. جس چیز کو اللہ ناپاک بناوے نبی وہ پلاویں گے. جی یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیانات ہیں وہ بھی ایک عالم کے لکھے ہوئے، تو وہ پڑھ رہا ہوں میں کتاب، لیکن اس کا پڑھائی اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ پا رہی. دیکھو کسی کے بیان پڑھنے سے اور یا کسی کے بیان سننے سے یا کوئی کتاب پڑھنے سے آپ اللہ کو نہیں پا پاؤ گے. جی اللہ کو اگر پا پاتے نا، چلو ہم کہہ رہے ہیں مولانا یوسف صاحب کے بیان لے لو. جی اگر مولانا یوسف صاحب کے بیان سے اور دعوت سے لوگوں کی زندگی بدلتی تو مولانا یوسف صاحب تو لاکھوں کے مجمع میں 4-4 گھنٹے بیان کرتے تھے روزانہ. جی ارے لاکھوں کا مجمع روز نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اجتماع جوڑ ہوتے تھے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. جی جی اور مرکز میں سینکڑوں ہزاروں آدمی ہوتے تھے، بیان کرتے تھے. جی جی تو اگر ان کے بیانات سے زندگی پلٹا کھاتی ہوتی تو آدھی دنیا تو ولی اللہ بن جاتی. جی ان کے زمانے میں اور اب تک بیان بھی موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، شائع ہو رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں چھپ رہی ہیں. تو آدھی دنیا ولی اللہ بن چکی ہوتی ہے اب تک. جی لیکن حضرت ایک بات اور سنیے پہلے، اور جب مولانا یوسف صاحب نہیں تھے، ان کے بیانات نہیں تھے، جی تو دنیا میں اللہ کے والے تھے کہ نہیں تھے، ولی اللہ تھے کہ نہیں تھے؟ جی تو وہ کن کا بیان سن کے ولی اللہ بنے ہیں؟ بلکہ آپ 100 سال پیچھے اگر چلے جاؤ تو ہر بستی، ہر قریے، ہر علاقے میں اللہ والے ہوتے تھے. جی اور آپ کوئی بدلا دے کہیں کوئی اللہ والا ہے جو نماز دعا سے اس کی دعا سے کام بن جائے. جی تو اگر بیان سے ہوتے جی تو بیان چھاپنے والے، لکھنے والے، پڑھنے والے سب ولی اللہ بن جاتے کہ نہ بن جاتے؟ جی کون بن رہا ہے؟ بیان سے نہیں بنے گا، اپنے اوپر محنت کرنے سے بنے گا. جی تو اپنے اوپر محنت کس حساب سے اور کریں اگر گے؟ یہ سوچو گے کہ بیان اور کوئی چیز نہیں ملے گی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا اپنے بندوں کا اللہ اپنے تک پہنچنے کے لیے، اپنا تعارف کرانے کے لیے. جی جی وہ تو مولانا یوسف نے کیا انتظام. جی جی تو بات تو اللہ تک پہنچے گی نا، اللہ نے پیدا کیا ہے. جی تو سوال وہ کریں گے، جنت جہنم کا فیصلہ اللہ کریں گے، تو انتظام تو اللہ کرنا چاہیے نا. جی جی تو اللہ نے کوئی انتظام نہیں کیا. مولانا یوسف نے اگر بیان نہ کیے ہوتے، مولانا الیاس نے جو ہے اگر یہ کام نہ چلایا ہوتا تو لوگ اللہ کو کیسے پہچانتے؟ تو اللہ نے نہیں کوئی انتظام کیا ہے. جی تو اگر اس نظام سے آپ نہیں پہچان پائے تو مولانا یوسف کے نظام سے پہچان جاؤ گے. جی تو یہ دھوکہ ہے کہ بیان پڑھنے سے، کتاب پڑھنے سے ہم اللہ کو پہچان جائیں گے. اللہ کو پہچان جاؤ گے. ہاں باتیں سنو آپ. اب یہاں ہم لگ بھگ 3 ساتھی بیٹھے اس ٹائم بات کر رہے ہیں آپ سے. اس میں 2 تو ایک تو میں ہوں، ایک ہمارے بھائی رئیس صاحب ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہی ہمارے حالات بدلے ہیں. ہم نے مثال کے طور پہ ولی اللہ تو نہیں بن پائے تو ہمارے پتہ نہیں اب اس پوزیشن پہ نہیں پہنچ پائے، لیکن جیسے نمازوں کی پابندی،
اور جو ہے داڑھی رکھی، کرتا پاجامہ پہنا، یہ جیسے تہجد پڑھنی، تو یہ تو کا نام ہمیں تو اسی چیز سے دکھائی دے رہا ہے کہ بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر فکر ڈالی، ہم اس ماحول میں رہیں تو ہمارے اندر تبدیلی آئی. لیکن وہ چیز جو ہے کہ ایمان یقین جو بننے والی بات ہے، ہاں وہ نہیں بن پایا. دیکھو جسے آپ بتلا رہے ہو نا، جی ایک بات تو یہ کہ جب جماعت کا کام نہیں چلے تھا تو لوگ داڑھی کرتا پاجامہ نہیں جانتے تھے، تب نہیں نماز پڑھتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ جس فرقے میں آدمی ہوتا ہے وہ اسی فرقے کی تعریف کرتا ہے. جو بریلوی حضرات ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس میں نہ ہوتے تو ولیوں کی محبت نہ ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوتی، آپ کے ہم عاشق رسول نہ بنتے، اور اتنی داڑھی نہ ہوتی، اتنا ہم کرتا پاجامہ نہ پہنتے، وہ صافہ نہ باندھتے. وہ بھی یہی کہتے ہیں. اور رہی جو شیعہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم شیعہ فرقے میں نہ ہوتے تو اہل بیت سے محبت نہ ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت نہ ہوتی. رہی کام بننے کی تو وہ بھی یہی کہتے ہیں. ہر فرقے والا کہتا ہے کہ ہمارے کام بنے. آپ بتاؤ کہ جماعت سے ہمارے کام بنے. بریلوی حضرات بتائیں گے کہ ہم ولیوں کی محبت اور ان کے وہاں ہم نے جو ہے منت مانی اور چلا کشی کی اور وہاں گئے تو ہمارے کام بنے. تعزیہ رکھنے والے کہتے ہیں ہم نے تعزیہ کی منت مانی تھی، ہمارے کام بنے. اور جو شیعہ حضرات ہوں گے وہ اپنے بتلاویں گے. ہر فرقے والا بتلاتا ہے اور سب کے کام بننے ہیں. اور جو نہیں مان رہے ہیں اللہ کو ان کے بھی تو کام بن رہے ہیں. جی ان کے بننا ہے، بننے کہ نہیں بننے ہیں؟ سب کے بننے ہیں. جیسے ہم لوگ بتلاتے ہیں کام بننا، ایسے تو سب کے بننے ہیں. جی کام بننا یہ نہیں ہے. کام بننا وہ ہے کہ آپ کا بھی دل قبول کرے گا کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور جس کو یہ کارگزاری بتلا دو گے، جس کے سامنے یہ واقعہ پیش آئے گا یا جو سمجھے گا وہ بھی یہ کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ کام بننا وہ ہے. کام بننا یہ ہے کہ آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے، پانی ڈال دو چلنے لگے. جی جی مر جائے آدمی، دعا کرو زندہ ہو جائے. جی آنکھ میں روشنی چلی گئی، آنکھ پھوڑ کے دعا کرو آنکھ بن جائے. گردے فیل ہو گئے ہیں، دعا کرو گردے ٹھیک ہو جائیں. جی اور کیا کہتے ہیں، جس کے اولاد نہ ہو رہے دعا کر دو اولاد ہو جائے. جی جی آپ کے گھر میں مہمان آ گئے اور آپ کے گھر میں جو ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے، جی آپ نے پانی چڑھا دیا، اس سے دودھ کی چائے بن گئی. جی اب آپ کا ایمان بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اس میں کوئی اسباب داخل ہوا ہے؟ اس میں تو کوئی بات داخل نہ ہو. لیکن لوگ کو بتلا دے بریلوی کہ ہمارے یہاں بھی ہم نے بھی منت مانی تھی، دودھ سے پانی سے دودھ بن گیا. ہم نے بھی منت مانی تھی تو مردہ زندہ ہو گیا. بتا دے کوئی. حضرت ایک بات یہ بھی ہمارے یہاں پرسوں جوڑ تھا اس کا نام پورے ضلع بجنور کا. اس میں عالم حضرات بھی آئے تھے، یعنی کہ مفتی، کئی سارے تو مفتی تھے اس میں، مولانا بھی تھے. اب اس میں ان کا نام ہمارے یہاں مفتی صاحب ہیں، مفتی نسیم صاحب نجیب آباد